بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا چلاک تھا جبکہ چھوٹا بیٹا بہت سادہ تھا۔ وہ آدمی بہت بیمار رہتا تھا جب اسے لگا کہ اس کا آخری وقت آ گیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ دونوں اس کے بعد مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے پاس وراثت میں ایک گائے، ایک کھجور کا درخت اور ایک کمبل آیا۔ اب وراثت میں 3 چیزیں تھیں، بھائی تھے 2۔ وراثت تقسیم کیسے ہوتی؟ بڑے بھائی نے یہ چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم ایسا کرتے کہ گائے کا اگلا حصہ صاف ستھرا ہوتا ہے وہ تم لے لو، اور پچھلا حصہ گندا ہوتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ تم بس گائے کو کھانا پلانا اور صفائی میرے ذمہ۔ چھوٹا بھائی بہت خوش ہوا کہ بڑے بھائی کو میرا کتنا خیال ہے۔ کھجور کے درخت کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کھجور کے درخت کا نیچے کا آدھا حصہ تمہارا، کیونکہ تم درخت پر چڑھ نہیں سکتے، اوپر والا حصہ میرا۔ چھوٹا بھائی اس پر بھی خوش ہو گیا۔ کمبل کے بارے میں اس نے کہا کہ ایسا کرنا کہ دن بھر کمبل تمہارا اور رات کو میرا۔ چھوٹا بھائی اپنی سادگی کے باعث اپنے بھائی کی تقسیم پر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اب ہوتا یہ کہ چھوٹا بھائی گائے کو خوب کھلاتا پلاتا اور خیال رکھتا اور بڑا بھائی سارا دودھ نکال لیتا، آدھا خود پی لیتا اور آدھا بازار میں بیچ دیتا۔ چھوٹے بھائی کو کچھ نہ تھا۔ چھوٹا بھائی مطمئن تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ گائے کا پچھلا حصہ اس کے بڑے بھائی کا ہے۔ چھوٹا بھائی کھجور کے درخت کو خوب کھاد اور پانی ڈالتا اور جب کھجور پک کر تیار ہو جاتی تو بڑا بھائی درخت پر چڑھ کر ساری کھجوریں اتار لیتا، کچھ خود کھاتا، باقی بازار میں بیچ جاتا، چھوٹے بھائی کو کچھ نہ دیتا۔ چھوٹا بھائی کوئی شکایت نہ کرتا کہ اس کا حصہ تو نیچے کا آدھا درخت تھا۔ سردیاں آئیں تو دن بھر کمبل چھوٹے بھائی کے پاس ہوتا اور رات کو بڑا بھائی کمبل اوڑھ کر مزے سے سو جاتا، جبکہ چھوٹا بھائی سردی میں سکڑتا رہتا۔ محلے والوں نے دیکھا کہ بڑا بھائی اپنی چالاکی اور چھوٹے بھائی کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو انہوں نے چھوٹے بھائی سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ گائے کے دودھ، کھجور کے پھل میں تمہارا بھی حصہ ہے اور کمبل بھی ایک دن تمہارے پاس اور ایک دن تمہارے بھائی کے پاس ہونا چاہیے۔ اگلے دن جب بڑا بھائی دودھ دھونے لگا تو چھوٹا بھائی ایک چھڑی لے کر گائے کے اگلے حصے پر مارنے لگا۔ بڑا بھائی بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میں دودھ دھو رہا ہوں۔ چھوٹا بھائی بولا، میں تمہارے حصے کی گائے کو نہیں، اپنے حصے کی گائے کو مار رہا ہوں۔ بڑا بھائی بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں دودھ سے حصہ دوں گا، تم گائے کو مت مارو۔ چھوٹا بھائی بولا، تمہیں گائے کو کھلانے پلانے میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ بڑے بھائی نے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح چھوٹے بھائی کو بھی اپنے والد کی گائے کا دودھ ملنے لگا۔ کچھ دن بعد جب کھجور پر پھل پک گئے تو بڑا بھائی کھجور توڑنے اوپر چڑھا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی کھجوریں توڑی تھی تو اس کو لگا کہ کوئی نیچے سے درخت کو کاٹ رہا ہے۔ اس نے نیچے دیکھا تو چھوٹا بھائی درخت کاٹ رہا تھا۔ وہ اوپر سے چلایا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ میں کھجوریں توڑ رہا ہوں؟ چھوٹا بھائی بولا کہ ہاں، لیکن میں اپنے حصے کا درخت کاٹ رہا ہوں، تمہارے حصے کا نہیں۔ بھائی چلایا اور کہا، میں اپنے حصے کی کھجوروں میں سے تمہیں بھی دوں گا، پر تم اسے کاٹنا بند کر دو۔ چھوٹا بھائی بولا، مگر تمہیں درخت کی دیکھ بھال میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بڑے بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ درخت کو پانی اور کھاد ڈالنے میں اس کا ساتھ دے گا۔ جب سردیاں آئیں تو ایک دن رات کو جب بڑا بھائی سونے کے لیے کمبل لینے لگا تو دیکھا کہ کمبل بالٹی میں پانی میں بھیگا ہوا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا کہ اب وہ یہ کمبل اوڑھ کر کیسے سو سکتا ہے۔ چھوٹا بھائی بولا کہ دن میں کمبل اس کا ہوتا ہے اور وہ اس کا جو چاہے کرے، اب کمبل بڑے بھائی کا ہے، سو جو کرنا ہے کرے۔ بڑا بھائی سمجھ گیا کہ چھوٹے بھائی کو کسی نے سمجھایا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ اب وہ دونوں مل جل کر رہیں گے، دونوں گائے کی دیکھ بھال کریں گے اور دونوں اس کا دودھ پئیں گے۔ اسی طرح دونوں کھجور کے درخت کا پانی اور کھاد دیں گے اور دونوں اس کا پھل بھی کھائیں گے۔ رات کو دونوں بھائی باری باری کمبل اوڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔